سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی دولت کی بات کریں گے جو نظر نہیں آتی لیکن دلوں کو ہلا دیتی ہے، جو زبان پر نہیں دل کے کونے میں ہوتی ہے، اور وہ دولت ہے احساس۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ احساس ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ جسے ہو احساس وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور جس کے اندر احساس مر جائے وہ پتھر بن جاتا ہے۔ احساس کیا ہے؟ احساس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے دکھ، تکلیف یا حالت کو دل سے محسوس کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں مجھے اس کی پریشانی کا احساس ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کے دل کے درد کو اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں۔ احساس وہ نرمی ہے جو انسان کو دوسرے کے دکھ، خوشی، حالات اور ضرورتوں کا شعور دلاتی ہے۔ کسی کے آنسو دیکھ کر آنکھ نم ہو جائے، یہ احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی صفت احساس اور ایثار کو کسی درجے تک سراہتا ہے۔ قرآن ایک ایسی قوم کی تعریف کرتا ہے جو دوسروں کی بھوک، کمزوری اور دکھ کا احساس رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور وہ نیک لوگ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہی ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ یہ آیت احساس کی اعلیٰ ترین مثال ہے، صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں بلکہ مسکین، یتیم اور قیدی کے لیے بھی۔ اللہ کے لیے خالص احساس بغیر کسی دنیاوی فائدے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس اور رحم دلی کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ رحم صرف لفظ نہیں، دل کی کیفیت ہے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر دل نہ پگھلے تو سمجھ لیجئے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ احساس وہ روشنی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کا کیا، جانوروں کا بھی احساس تھا۔ جانوروں کو بھی سمجھتے تھے، ان کے احساس کو بھی سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کی باغ میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا اس جانور کا مالک کون ہے؟ جب مالک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ یہ جانور شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور اس پر زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ یہ ہے احساس، جانور کے رونے کو محسوس کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کے جذبات کا احساس ہوا، تو کیا ہم انسانوں کے درد کو محسوس نہیں کریں گے؟ آج کا انسان احساس سے خالی کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر دکھ دیکھ کر بھی ہم بس آگے بڑھ جاتے ہیں۔ غریب کو فٹ پاتھ پر سوتا دیکھ کر احساس نہیں جاگتا۔ انسان صرف خود کو دیکھتا ہے، دوسروں کو نہیں۔ آخرکار احساس کیسے پیدا ہوگا؟ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑیں، قرآن کو دل سے پڑھیں، اپنے بچوں کو احساس سکھائیں۔ آخری الفاظ، سامعین و ناظرین، اگر تیری آنکھ میں آنسو نہیں آتے، اگر تیرا دل کسی کے دکھ پر نہیں تڑپتا، اگر تو صرف اپنی ذات کو سوچتا ہے، تو پھر یاد رکھ تو جیتا ہوا مردہ ہے۔ یعنی زندہ تو ہے لیکن تیرا دل مردہ ہے، کیونکہ تیرے دل کے اندر احساس ہی نہیں ہے۔ احساس ایمان کا حصہ ہے، اور جو احساس رکھتا ہے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں زندہ دل عطا فرمائے جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے۔